معروف منقبت خاں ثنا خان آل اطہار گلستان مودت کے بلبل خوشنوا اندلی بے چمنستان عصمت و طہارت علی کاظم خواجہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ایسا ستارہ جو آسمان مدحت پر نمودار ہوتے ہی پوری دنیا میں اہل ولا کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا، جس کی پرفروغ روشنی تیزی سے پھیلتی چلی گئی، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ وطن عزیز کے باہر بھی اہل ولا کی سماعتوں میں رس گھولتی اس کی پاکیزہ آواز نے پوری دنیا میں اس کو متعارف کرانے میں کچھ دیر لگنے نہیں دی۔ گلستان مودت کے لالا و گل کی ہر سو مچلتی بکھرتی پھیلتی خوشبو اور اس کے ہمراہ مشام جاں کو معطر کرتی ہوئی اس کی آواز کا جادو، یہ ایسی چیزیں نہ تھیں جن کو کبھی فراموش کیا جا سکے گا۔ جس نوعیت کے ٹریفک حادثے نے اس ہشت پہلو ہیرے کو نگل لیا اور پوری قوم کو افسردہ و غمزدہ کر دیا، اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ ٹریفک کا نظام کون ٹھیک کرے گا؟ ڈرائیونگ لائسنس، اس کے اجرا میں مہارت اور احساس ذمہ داری کی شرائط کا لحاظ یقینی بنانے کے اقدامات کون کرے گا؟ کب کرے گا؟ کیسے ہوں گے؟ ایسے معاشرے میں جہاں جعلی لائسنس رکھنے والے ہوائی جہاز اڑا رہے ہوں، جہاں جعلی ڈگریوں پر ترقی کی منزلیں طے کرنے والے ملک و ملت کی تقدیر کے مالک بن بیٹھے ہوں، اور تباہی و بربادی کی فصل کاشت کر کے اسے وطن عزیز کے لیے خوشبختی اور آبادی و سرفرازی کا پیش خیمہ قرار دیں، اور ان تمام گناہوں پر داد طلب بھی ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روز عید سعید پر یہ نوخیز منقبت خاں جو یکا یک نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اس کو دیکھ کر اور سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آنسو ہیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے، اور پھر انہی آنسوؤں کی رم جھم میں ایک شعاع نور نمودار ہوتی ہے، اور اس شعاع نور سے تاریکی کافور ہونے لگتی ہے، تاریکی کی چادر میں شگاف پیدا ہونے لگتا ہے، اور پھر کچھ فاصلے پر تنی ہوئی نور کی ایک چادر نگاہوں کا راستہ روک لیتی ہے۔ اس سے آگے جنت کے مناظر ہیں جنہیں واضح طور پر دیکھنے میں وہی نور کی چادر حائل ہے۔ آگے بڑھ کر دیکھنا چاہتے ہیں تو شعاع نور سے جواب ملتا ہے کہ تمہاری نگاہوں میں تاب نظارہ نہیں، تم دیکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جنت کے مناظر کو عام آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تم اصلی اور حقیقی صورت میں وہاں کی فضاؤں میں گھلی ہوئی آوازوں کو بھی نہیں سن سکتے۔ ان آوازوں پر ایک غلاف ہے، اس غلاف سے جب یہ گزر کر آتی ہیں تب تمہاری سماعت سننے کے قابل ہوتی ہے۔ پھر جو کچھ تم سنتے ہو اسے جس حد تک سمجھتے ہو کما حق ہو اسے بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ جنت کی وادیاں اور ان کے مناظر کا جمال وہاں کی فضاؤں اور ہواؤں میں گھلا ہوا ہے، اور ہواؤں میں ماحول کی دلکشی کے رنگ موجود ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ آنکھیں جس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، سماعتیں سننے کی متحمل نہیں ہوتی، اور زبان بیان کرنے سے عاجز و قاصر، اور نعمات کا حقیقی فہم ادراک سے ماورا ہے۔ بس تمہیں تو یہ دکھانا اور یہ بتانا مقصود تھا کہ جن افراد کو تم دیکھ کر فکر مند ہو وہ لمحوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کلام عصر غیبت کے دوران مومنین کے لیے ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ایک پیغام پر مشتمل ہے۔ صاحب کلام خوش گفتار اور خوش آواز شاعر جناب استاد سبط جعفر خود بھی شریک محفل ہوں گے، اور اندلی بے گلستان عصمت و طہارت علی کاظم خواجہ یہ کلام سنائیں گے۔ جن ملائکہ نے باب جنت پر کاظم خواجہ کا استقبال کیا ہے، ان کی اطلاع کے مطابق گہوارہ حسین ابن علی سے شفا پانے والے فطرس استقبال کے لیے خاص طور پر کربلا سے آئے ہیں، کاظم خواجہ کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ یاد رہے کہ عرصہ دراز سے فطرس ہر سال شعبان المعظم کا مہینہ کربلا میں گزارتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ان کی شفا یابی کی سالگرہ بھی ہے۔ کاظم خواجہ نے انہیں بتایا کہ در جنت پر پہنچتے ہی ان کے سب زخم مندمل ہو گئے ہیں، اب تھکن بھی مکمل طور پر دور ہو چکی ہے، اب وہ حشاش بشاش تازہ دم ہیں، اور جشن مسرت میں متذکرہ کلام سنانے کے لیے آمادہ و تیار ہیں۔ اس سارے منظر سے آگہی کے بعد اس پاکیزہ محفل میں شرکت کی شدید خواہش ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ دل کی بات دل تک کیسے پہنچ گئی ہم نہیں جانتے،
جہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے تھے کاظم خواجہ رکے اور استقبالیہ پر موجود ملائکہ سے کہا کہ اس طرف موجود افراد سے کہہ دیجئے جو ابھی شریک محفل نہیں ہو سکتے، وہ اس محفل کے برکات سے استفادہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے میں یہ کلام اور پیغام ریکارڈ کرا کر ادھر آیا ہوں۔ زخمی اور جریحہ دار دلوں کے قرار کا سامان بھی اس میں موجود ہے، اور معروف منقبت خاں گلستان عصمت کے بلبل خوشنوا علی کاظم خواجہ کے والدین کی تسلی خاطر اور تشفی کا سامان بھی اس میں موجود رہے گا کہ یہاں سے وہ سیدھے جنت میں گئے ہیں اور محفل میں شرکت کے لیے اللہ تعالی کی نعمتوں میں پرمسرت حیات پائیدار سے بہرہور ہونے کا جو مژدہ شہدائے بدر نے اپنے لواحقین کو بتایا اور سنایا تھا، اور قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، اس طرف بھی اس سے توجہات منتقل ہوتی ہیں۔ خداوند متعال ان داغ دیدہ والدین کو صبر جمیل عنایت فرمائے جنہیں جوان بیٹوں کے غم کا بوجھ اٹھانا پڑا، اور بیٹے بھی ایسے کہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈو تو ان کی مثال نہ ملے۔ انہیں یقین رکھنا چاہیے کہ ان کا صبر اور ان کے یہ بے مثل اور کم نظیر فرزند اسی زندگی میں باعث بنیں گے کہ شب عاشور خیمہ امام حسین میں موجود اصحاب با وفا سے ان کے والدین کی ملاقات ہو، اور وہ اس ملاقات سے مفتخر ہوں اپنے صبر اور اپنے بچوں کے ذریعے سے۔ جنت الفردوس کی پربہار وادیوں اور فضاؤں میں تکلم ریز ہوتا اور گونجتا ہوا یہ اعلان، اس کو گوشزد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل ولا کے گھروں میں معمولاً کوئی اور ریکارڈ بجانے کی بجائے اسی قسم کا کلام جو پیغام پر مشتمل ہے چلائیں، تاکہ بچوں کی تربیت پر اس سے ایک اچھا اثر پڑے۔ امام سے لگائے رکھ